ہر حال میں فرض ہے. علی تعظیم کے خاص ہوئے، مخصوص ہوئے، اور تمام امام قرآن عظیم علی کے عظیم، قرآن کریم رسول کریم، قرآن عظیم علی کے عظیم. تو علی تعظیم سے مخصوص ہوئے. تمام امام السبع مسانی کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں، سورہ الحمد کی 7 آیتیں، تو 7 آیتیں 7 مسانی عطا کیا. 7 مسانی کہلاتے ہیں، یعنی 7 آیتوں کی طرح 7 آیتیں، ڈبل 7 آیتیں. یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں ہر ایک رکعت میں سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے. 7 ہر نماز میں. کیسی نماز؟ سورہ حمد کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. رسول پڑھ لا صلاۃ الا کتاب سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، سورہ حمد کے بغیر کوئی نماز مقبول نہیں ہے. ہماری کوئی نہیں سکتی. ہر نماز میں 7 ڈبل. یہی وجہ ہر نماز میں ہر ایک رکعت میں سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے. اور اگر سورہ الحمد بھول جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. دوسری سورہ بھول جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن سورہ الحمد بھول جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمد کی فضیلت کو بڑھائی اور اپنا احسان جتایا. سورہ حمد کے لیے اپنا احسان جتایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اور اسی کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کرتے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فخر کرے؟ کس بات پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اوتیت ما لم یؤت رسل من قبلی اوتیت سبعا من المثانی والقرآن العظیم. یعنی کہ مجھ سے پہلے نبیوں کو جو چیز نہیں عطا کی وہ چیز اللہ نے مجھے عطا کی. یہ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے مجھ سے پہلے کسی نبی کو ایسی چیز عطا نہیں ہوئی جو مجھے. ایک مرتبہ سلام وسلم. 7 آیا اور قرآن عظیم مجھے ملے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 7 آیتیں اور قرآن عظیم مجھے ملے. السبع المثانی قرآن میں داخل ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ الگ سمجھایا کہ قرآن عظیم علی ہے اور سبع مثانی کیا ہے؟ سبع مثانی 7 امام جو 7 امام جو ہر 7 امام بعد پھر 7 امام 7 امام جو قیامت تک آتے رہیں گے. اب دیکھیے آپ اماموں سے کہ پہلے امام حسن دور محمدی کی اور دوسرے امام حسین. آپ کے بعد امام تیسرے امام زین العابدین، چوتھے امام محمد باقر اور 5ویں امام جعفر الصادق خامس، یعنی 5ویں امام. اور آپ کے بعد دور محمدی کے امام شادی کی نسل تھے. امام شادی علیہ السلام کی نسل سے آپ کے بیٹے امام اسماعیل. 6 امام صادق دور محمدی کے امام میں 5ویں امام جعفر الصادق، یہ یاد رکھیں. اور 6 امام اسماعیل اور دور محمدی کے اسماعیل 7 امام اور آپ کے بعد امام شاکر، امام محمد شاکر، یہ 7 امام. تو 7 پورے ہوئے تو اس کو کہتے ہیں پہلا 7. پہلے 7 میں 7ویں امام، تو اس کو کہتے ہیں پہلا 7. اس کو کہتے ہیں اسبو، پہلا 7 دور محمدی کے، اور جس کو کہتے ہیں اتمہ، یہ پہلا 7. اس کو کہا جاتا ہے اتمہ، پہلے 7. اور اس کے بعد
ایک کے بعد ایک نسل نسل قائم ہونے والے. اب اس کے بعد دیکھیے آپ کہ یہ پہلا ساتھا اور دوسرے ساتویں کے ساتویں امام، دوسرے ساتویں کے ساتویں امام یہ کہلاتے ہیں خلفاء. پھر دوسرا ساتواں چلے گا تو اس میں بھی چھٹے امام کے بعد تو ساتواں امام، جو ساتویں امام آئیں گے تو وہ خلفاء کے بعد کہلاتے ہیں خلفاء. اور اس کے بعد نسل پر نسل ساتویں امام، پھر ساتویں امام قائم ہوں گے. تو پھر آپ دیکھیے پہلا ساتواں، تیسرا ساتواں، تیسرے ساتویں کے ساتویں امام جو دور محمدی کے اول امام حسن علیہ السلام سے گریے تو تیسرے امام کے ساتویں امام کون ہوئے؟ 7 21 امام مولانا کہتے. تو یہ کیا کہلائیں گے؟ تیسرا ساتواں یہ اشعار کہلائیں گے. تو تکرر ثابت اشعار. تو اس طرح ہر ساتواں اماموں کا ساتواں پورا ہوتا جائے گا اور 7 آیتیں یہ امام کا 7 آیتیں ہر ساتویں امام پر مثال ہے. تو جس کے لیے مثال دی جاتی ہے وہ مثال کہلاتا اور جو جس کے لیے دی جاتی وہ ممثول کہلاتا ہے. تو تمام 7 آیتیں ان تمام اماموں پر مثال ہے. یہ تمام امام ممثول کہلاتے ہیں. ایک مرتبہ تو سورہ الحمد بہت اہمیت والی سورہ، میں نے کئی مختصر فضیلت آپ اس میں اور ہر نماز میں سورہ الحمد کی تلاوت کی جاتی ہے. اور جب ہم نماز سورہ حمد نماز کا جز. اب دیکھیے کہ انسان جب نماز میں شریک ہوتا ہے اور تکبیر احرام کی کہی جاتی، اقامت بھی ہو چکا، تکبیر احرام کہی جاتی. یاد رکھیے جیسے ہی اقامت کہی جائے تو تمام کام اپنے چھوڑ دینے چاہیے، بالکل اپنے چاہیے. اور جیسے ہی وہ قطع سلام کہی جائے تو آپ کو فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے، سارے کام ملتوی ہو جانا چاہیے. آپ کو یہ نہیں کہ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی کھانسی کھا رہا ہے، کوئی کس میں مشغول ہے. آپ کسی بادشاہ کے سامنے اتنی تعظیم کے ساتھ جاتے ہیں. کل میں نے عرض کیا کسی آفیسر کے سامنے آپ اتنی تعظیم کے ساتھ اس کے ساتھ اتنی آداب و لحاظ رکھتے ہیں جبکہ وہ مخلوق ہے اور وہ جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. ان کے حاضری میں جب وقت آتا ہے حاضر ہونے کا اور جب ان کی طرف ہمیں پلٹ کا کہی جاتی ہے کہ اب ان کے سامنے پر خضوع اور خشوع میں شامل ہو جاؤ تو لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں. توبہ سب باندھی نہیں جاتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اول سب مردوں کی اول سب بہت فضیلت والی سب ہے. اگر اس کی فضیلت میں تمہیں بتا دوں، اگر اس کی فضیلت بتا دی جائے اول سب کی تو لوگ وہاں تک پہنچنے کے لیے تلوار چلانا کیا اس کے بعد بھی آپ لوگ اول سب میں آنا پسند نہیں کرتے. رمضان میں بھی بار بار کہتے ہیں پہلے اول سب پوری کیجیے، آگے کی سب کو پورا کیجیے، اس کے بعد ہی امام کے پیچھے سے سب شروع ہونی چاہیے. امام کے پیچھے سے سب شروع ہونی چاہیے، اجازت. پھر دوسری سب کو آپ پہلے پورا کرو، اس کے بعد واپس تیسری سب بند. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں بندوں پر فرشتے لگا رکھے ہیں، وہ آپ کے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں.
اور وہ فرشتے وہ جو نماز جو ہمارے لیے وہ وہاں پیش کر دیے جائیں گے. تو جب اقامت کہیں جا چکی اپنے تمام کام ملتوی کر دیجیے اور تکبیر احرام کے بعد نیت پڑھنے کے بعد خاموش خضوع اور خشوع ہونا چاہیے. نماز میں اس قدر خضوع اور خشوع ہونا چاہیے. آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, آپ کے دونوں سائڈ میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, نہیں معلوم ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے سب کو درست کرنا چاہیے. کوئی شخص سب درست نہ کرے تو پوری سب کی نماز تمام لوگوں کا دھیان کر جائے گا. تو ایک اکیلے آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھلے ہی اس کی نماز بیکار جائے, مگر اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جو تمام نمازی جو سب باتیں کھڑے ہوں ان کی نماز کو بیکار کرنے ان کو حق نہیں. کئی حضرات فجر کی نماز میں دوران اقامت ایک بار جب ظہر کی نماز میں بھی آپ شامل ہوتے ہیں, اور اگر آپ سن لیں کہ اقامت ہو رہی ہے تو آپ کو تحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, سنت پڑھنے کی ضرورت ہے. صبح کی نماز میں بھی لوگ دیر سے آتے ہیں, امام کی رات پڑھ رہے ہیں, وہ تحیات کو سنت تو صبح کی نماز میں جب اقامت ہو گئی تو امام نہ پڑھے آپ داخل ہو جاؤ, آپ کو اس میں شامل ہونا ہے. امامت کی نماز میں جماعت کی نماز میں شامل ہونا ہے, بس اس کے لیے آپ کو تحیات پڑھنے کی یا سنت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور بعض لوگ تو جو ہے شفاعت کو بھی پڑھ لیتے ہیں, امام کی رات پڑھا, جیسے امام لمبی کی رات پڑھے. صبح لمبی صورت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ لوگ اگر دیر ہو جائے تو آ کر اس میں شامل ہو جائے, اسی لیے صبح لمبی صورت پڑھی جاتی ہے. اب لوگ دیکھتے ہیں نمازی دیکھ کر نماز پڑھنے کو آ گئے, امام لمبی کی رات پڑھ رہے, اپنا شفا بھی کرنا نہیں ہو. جو نماز کے قانون ہے ان کو ان کے قانون کے مطابق پڑھنا چاہیے. اور نماز میں خضوع اور خشوع, سورہ الحمد پڑھے اتنا خضوع اور خشوع ہونا چاہیے کہ ہماری نماز مومن کی جو نماز وہ معراج پر جانی چاہیے. مگر ہمارا دھیان کہیں بھی بھٹک رہا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں, لفظیں ادا ہو رہی ہے, مگر لفظیں تو زبان سے ادا ہو رہی ہے, مگر ہمارا ذہن ہمارا دماغ کہیں اور جاتا ہے. فلاں شخص آیا کہ نہیں, دکان کھلی ہے کہ نہیں, اس طرح خیالات آتی ہے. وہ اس کے لیے کیا کہتا ہے پروردگار کہ جب ہم نماز جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس بعد نیت باندھنے کے بعد بغیر بسم اللہ کہے وجہ وجہ نسبت سماوات والارض حنیفا مسلما وانا من المشرکین. بہت بڑی آیت ہے. وجہ وجہی وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وانا من المشرکین. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے اپنے چہرے کو یعنی اپنی توجہ کو پوری طرح قائم کر دیا. اب پڑھتے ہیں نا تو آپ نے اقرار تو کر دیا, پروردگار اپنے چہرے کو